Any regret in life? Quite a few. एक तो मुझे ये बहुत रिग्रेट है कि तारिक ने कभी मुझे फूल नहीं दिए, हालांकि तारिक को होना चाहिए. हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, उनको होना चाहिए, उनको तो गिल्ट होना चाहिए. उनको गिल्ट होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए और सुधर जाना चाहिए. हाँ. मगर मुझे फूल बहुत पसंद है. ये हम फरवरी से पहले चला रहे हैं? नहीं, फूल तो कभी भी दिए जा सकते हैं. हाँ, फरवरी का इंतजार हर वक्त. हाँ हाँ, और मुझे फूल बहुत पसंद है. Yes. और मुझे अच्छा, और जिनको फूल पसंद होते हैं उनको अच्छा लगता है कि कोई और उनको फूल दे. हाँ. वरना मैं अपने लिए फूल हर वक्त खरीद सकती हूँ, जो कि मैं खरीद भी लेती हूँ. तो ये तो खैर on a lighter note. But I do feel at times कि जिंदगी जैसे गुजारी वैसे ही गुजारनी चाहिए थी या फर्क गुजारनी चाहिए थी. क्योंकि हम इंसान हैं और हमें ये पता है कि हमें ज़िंदगी से चाहिए हैं कुछ चीज़ें. हमें अगला स्टेप चाहिए है, पढ़ाई चाहिए, फिर उसके बाद अपना घर चाहिए, फिर उसके बाद औलाद चाहिए, फिर उनको बड़ा करना है, फिर मटीरियल्स चाहिए हैं. हम उसकी ख्वाहिश में काफ़ी सारा वक्त लगा देते हैं और फिर एक वक्त आता है जब हम ये सोचते हैं कि लाइक आई डू नाउ कि कहीं पीछे रुक जाना चाहिए था, काम को थोड़ा और कम कर देना चाहिए था, घर को थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए था. क्या मेरे घर की बेहतरी इसमें थी कि मैं किसी एक वक्त पे ये तय कर लेती, जो मैंने अब किया है, कि मुझे ज़िंदगी से एज इन मटीरियल्स जो चाहिए था वो है मेरे पास और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. जो आ रहा है उसमें भी मैं ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाऊँ. मगर I will not say regret, but the thought that keeps coming back to me is शायद ये मुझे कुछ अरसा पहले सोच लेना चाहिए था. मैं अगर आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ थोड़ा सा काम को कम करके थोड़ा सा और वक्त आप ये चाहती थी कि आप अपनी फैमिली को देती, ये अब आपको लगता है? मैंने बहुत बैलेंस. ठीक है, उसके बावजूद अब आपको हाँ, हालांकि मैंने बहुत बैलेंस रिटेन करने की कोशिश की है जिंदगी में, क्योंकि मैंने हर जिंदगी के मरहले पर घर को पहले रखा है, काम को बाद में रखा है. घर, दोस्त, फिर काम. फिर मुझे एक वक्त पे लगा नहीं, घर और काम, दोस्त भी शायद उतने ज़रूरी नहीं हैं. शायद सिबलिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. So I started investing more in my siblings. और जो immediate family होती है, जो immediate family है. But I don't know. That's a regret that I think I have now. और इसका कभी इजहार आपने अपने बहुत ही जो immediate family है उससे कभी किया या नहीं किया कभी? No, not really. कभी नहीं? Not really. हाँ, मैं नहीं बहुत, ये वो वाली बात है जो आप सिर्फ अपने से करते हैं. Maybe to a friend. But not your family, because आपको लगता है ये कहेंगे हाँ तुमने गलत किया, हमें ज्यादा वक्त चाहिए था. चलिए, आज उन्हें इल्म तो हो जाएगा, है ना? आज बताएंगे सब मुझे. हाँ, ये बात तो है, ये तो हम भी सोचते थे, तुमने गलत किया है. और हो सकता है कि ये भी कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने भरपूर वक्त दिया. हाँ, ये मैं सुनना चाहूँगी. गुड. कोई गिल्ट कभी किसी बात पे रहता है, कॉन्शियस, जिस पे कचोके लगाता रहता होगा, रुबीना अशरफ ये जिंदगी में गलत हो गया, मुझसे नहीं होना चाहिए था? हाँ, मैं गुस्सा कम करना चाहती हूँ जिंदगी में. चाहती हूँ, चाहती थी? चाहती हूँ, ठीक. हाँ, क्योंकि देखो, एक्चुअली आई बिलीव दैट एंगर इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव फोर्स. आपके अंदर प्रोवाइडेड कि आप उसे कैसे और क्या अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरे को सुनाने के लिए? एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज इट you use it for yourself. Yes. मेरे गुस्से को अगर मैं अपने हक में इस्तेमाल करूंगी तो वो बहुत प्रोडक्टिव चीज है. उसको तवानाई बना के अपने काम पे लगा देंगे. हाँ, और अगर मैं सिर्फ उसको निकालूंगी, सिर्फ शाउट करेंगे, हाँ, किसी भी सिचुएशन पे तो रिएक्ट करेंगे, जो हाँ एग्जैक्टली, और मैं बिल्कुल जायज निकालूंगी, क्योंकि जो इंसान है जिस पे मैं उस वक्त गुस्सा कर रही हूँ वो एक्चुअली गलत था. मगर गुस्से
میں اس سے اس کو وہ بات بتانے سے صرف وہ اس کو میرا غصہ نظر آئے گا, اس بات کا میننگ شاید اس تک نہیں پہنچے گا اور وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکے مقصد ہی فوت ہو جائے گا. دیٹ از واٹ آئی ریئلائز ناؤ. سو آرٹیکولیٹ ہونا اور طریقے سے دوسرے کو سمجھانا زیادہ بہتر ہے بجائے غصہ کرنے کے. روبینہ اشرف, دیٹ از واٹ آئی ٹیل مائی سیلف آل دا ٹائم. روبینہ اشرف صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. میں کووڈ سے واپس آئی تھی اور جب تک میں وہاں تھی آن دا ہاسپٹل بیڈ تو میں ایک اسٹرگل میں تھی بیکاز آئی واز ٹرائنگ ٹو سروائیو, اور میں اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اسی کام میں لگا رہی تھی. آئی واز اینگری ایون دین. میں وہاں بھی لوگوں کو ڈانٹ رہی تھی بیکاز دیٹس مائی سروائیول اسکل پروبیبلی. میں نے اپنی بیٹی کو بہت بری طرح ڈانٹا ایک دن. شی از دا ون ہوز almost solely responsible for اللہ کے بعد bringing me back to life. اور میں نے اس کو بہت بری طرح ڈانٹا کہ تم I don't know میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا. اور پھر جو بیمار ہوتا ہے نا, یا انویلڈ ہوتا ہے, یا بوڑھا ہوتا ہے, بے بس ہوتا ہے, لاچار ہوتا ہے, وہ سیلفش ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنی ویل بینگ لگتا ہے, کسی اور کو میری فکر نہیں ہے. بڑی اہم بات سب ہاؤ لگتا ہے یہ سب بڑوں کو کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں. اف آئی لک بیک تو لگتا ہے کہ ہمارا ویسے خیال نہیں رکھا جا رہا جیسے ہم چاہتے ہیں. وہ میرا وہی وقت پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے ساری زندگی. ہاں دیٹ آلسو. بٹ اس وقت میرا ہاسپٹل میں وہ وقت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا میرے پہ کیا گزر رہی ہے. سو دیٹ از ون مومنٹ دیٹ مجھے بہت اداس کرتا ہے. میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں, ان کی اسٹرگل تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی تھی نا, مجھے تو صرف میری اسٹرگل نظر آ رہی تھی. اینڈ دین آئی وینٹ ہوم آفٹر آئی گاٹ ویل. تو میں نے ان کو دیکھا, تب مجھے ریئلائز ہوا کیونکہ میں بہتر ہو چکی تھی, اور میں نے دیکھا کہ ابھی بھی میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں, مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا, اور یہ لوگ پاگلوں کی طرح, طارق, منا, مائی ہول فیملی جو اس وقت وہاں تھے, میرا بھائی, وہ لگے ہوئے ہیں ٹو برنگ می بیک ٹو لائف. دیٹ میڈ می کرائی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنی مشکل میں ڈالا ہے, اینڈ آئی وش میں اگلی دفعہ تم لوگوں کو اس مشکل میں ڈالے بغیر جاؤں. اللہ تعالیٰ I mean, you know, وہ جو بڑوں کی دعا ہے کہ اللہ چلتے پھرتے نکل لیں, ہاں وہ پھر آپ کو یاد آتی ہے. So those moments still make me very very sad. اور کتنے دن آپ رہی تھی؟ A month and 10 days. تو بہت لمبا میرا ہاسپٹل تھا. سانس میں بڑی دشواری ہوتی ہے. سانس ہی تو نہیں آ رہی تھی. There was no سانس آ ہی نہیں رہی تھی. وہ مشینیں لگی تھیں, سب کچھ تھا. وہ کہتے تھے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے, میری فیملی کہتی تھی نہیں, بیکاز ان کو یہ تھا کہ یہ واپس نہیں آتے لوگ جو وینٹ پہ جاتے ہیں. اور ہو رہا تھا لوگوں کے ساتھ, ارد گرد سب دکھائی سنائی دے رہا تھا. اینڈ دے وڈ آسک می ٹو یو نو گو آن مائی سائڈ, لائی آن مائی اسٹمک, تاکہ میرے لنگس جو ہیں وہ کلیئر ہوں اور مجھے سانس آئے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں سائڈ پہ جاؤں گی, اول تو ہوتا ہی نہیں تھا مجھ سے, اور اگر کوئی بھی مجھے کرتا تھا تو سانس بالکل بند ہو جاتی تھی. سو سانس ہی تو آپ کو پتہ چلتا ہے آکسیجن کتنی ضروری چیز ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچ رہے. دنیا اوزون لیئر کی بات کر رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی وائٹل چیز ہے. کلائمیٹ چینج ہمارے نزدیک کچھ چیز ایشو ہی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. جب آپ نے اپنی بیٹی سے, صاحبزادی سے یہ کہا کہ آپ کے بقول کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ تھوڑا سا میں نے سختی کر دی اور کر دیا, ان کا کیا رویہ تھا, کیا ری ایکشن تھا؟ میں نے اس کو کہا کہ تم اب کل سے نہیں آؤ گی ہاسپٹل. بالکل مجھے تمہاری آئی واز ریئلی روڈ ٹو, تمہاری شکل نہ مجھے یہاں نظر آئے. تم گھر سنبھالو, تم دیکھو کہ یو نو دے سینڈنگ می فوڈ, جو مجھے چاہیے ہے اس کا دھیان رکھو. مجھے کیا پتا کہ وہ بچی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہے, وہ دوائیوں کا انتظام کیسے کریں کہ چیزیں شارٹ ہو چکی تھی نا. طارق, منا, وہ کس طرح سے اس وقت رات کے 3 بجے جا کے جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ اویلیبل ہے ریمڈیسیور, وہ لے کے آ رہے ہیں. تو اگلے دن صبح آئی ریئلائزڈ اسی وقت کہ مجھ سے غلط ہو گیا. اینڈ آئی آسکڈ دی نرس کہ میری بیٹی آئی ہے,
اسے کہا جی آئی ہوئی ہے. آئی سیڈ کہاں؟ ایسے کہا باہر بیٹھی ہیں, اندر تو ویسے بھی نہیں آ جی سکتے آنے تھے, وہیں سے بات کرتے تھے ونڈو سے. تو آئی سیڈ ان Quarantine ہوتا کو تھا. بلاؤ میرے پاس. تو وہ بہت دیر گزر گئی, پھر نرس آئی, میں نے بیل بجائی. تو ایسے آپ کو کہا تھا بلا دیں مینا کو, آپ نے بلایا نہیں. شی سیڈ جی میں نے ان کو بتا دیا تھا. آئی سیڈ ان کو کہیں دوبارہ جا کے کہ امی بلا رہی ہیں. سو شی کیم. ایسے جی اماں, میں نے کہا آپ کو بلایا تھا, آپ اندر کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ شکل نہ دکھانا.